فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ انعام کے جو طویل ترین مکی صورت ہے، اس کی آخری آیات ابھی آپ نے سماعت کی ہے، 20واں رکوع. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ جن کا مطالعہ کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آغاز ہوا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اس سے متصل قبل حوالہ دیا گیا تھا یہود کو جو تورات عطا کی گئی. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ.
اور اس کے بعد ذکر کیا گیا اس قرآن کا۔ آخری رکوع جو ہے بہت جامع ہے، بہت ہی آیات کے اندر بھی بہت ایک شاہانہ جلال کی کیفیت ہے، اور اس کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، جو بہت ہی مبارک ہے، بہت بابرکت ہے، فاتبعوہ، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تمہیں اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، لعلکم ترحمون، اس سے یقیناً یہ معاملہ ہوگا کہ تم ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اس کے بعد دو جو اعتراضات تھے ان لوگوں کے، جو اس صورت میں پیدا ہو سکتے تھے کہ اگر انہیں یہ کتاب نہ دی جاتی تو ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا۔ اگلی آیت میں فرما دیا گیا تھا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، مبادا کہ تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ گزرے ہیں، یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی، تو ان کو تو اے پروردگار تو نے ایک کتاب عطا کی تھی، لیکن وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، لیکن وہ کتاب تو عجمی زبان میں تھی، وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس سے کچھ فہم حاصل کر سکتا، اسے سمجھ سکتا، ہم اس کو سمجھنے سے، پڑھانے سے بالکل محروم رہ جاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم یہ اپنے رب کے سامنے یہ عذر پیش کرو کہ اگر ہمیں کتاب دے دی جاتی تو ہم پہلی اقوام سے کہیں آگے بڑھ جاتے، ہدایت میں بھی اور تقوی میں بھی اور ایمان میں بھی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُ، تو گویا کہ ایک قطع عذر ہو گیا اس اعتبار سے کہ اگر یہ دو اعتراضات کسی بنیاد پر ان کی طرف سے آ سکتے تھے، ایک تو وہ کتاب کہ جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تورات، اس کو سمجھنے سے ہم بالکل محروم قاصر، اور دوسرے اگر تو ہمیں کتاب عطا کر دیتا تو ہم ان لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جاتے ایمان اور تقوی میں، ہدایت میں۔ تو اب قطع عذر ہو چکا کہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے انتہائی بین شے، انتہائی روشن دلیل، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بینہ جو ہے یہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ منفکین جو ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، گویا کہ بینہ جو ہے وہ اصل میں اللہ کے رسول اور یہ کتاب، یہ دونوں مل کر انتہائی روشن دلیل بنتے ہیں۔ تو اب تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھو، اس پر ایمان لاؤ جو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدی و رحمہ، اور اللہ کی رحمت لیے ہوئے۔ اور اس کے بعد دو آیات وہ تھی کہ جن میں ذکر کر دیا گیا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ اپنے رب کی طرف سے یا تو ان پر کوئی فرشتہ نازل کر دیا جائے جو عذاب کا پروانہ لے کر آئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے عیاناً، جو گویا کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب ان پر عذاب نازل ہو کر رہے گا، جیسا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے ان سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں، حتیٰ نر اللہ جہرتاً۔ اور تیسری بات وہ تھی جس کی جانب میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا، او یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، یا تمہارے رب کی ایسی نشانی نازل ہو جائے کہ جس کے بعد پھر ایمان تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اور اس ضمن میں ترمذی شریف کی روایت جو ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب وہ قیامت کا وقوع ہونے والا ہوگا اور اس سے قبل کی جو نشانیاں ہیں اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی شامل ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سورج جب غروب ہوگا اس دن تو اس کے بعد کئی دن ایسے گزر جائیں گے کہ طلوع نہیں ہو رہا، ایک رات، دو رات، اگلا دن، اور لوگ جو ہیں بڑے منتظر ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے سورج کے ساتھ کہ طلوع نہیں ہو رہا، اب وہ صبح نہیں آ رہی، کافی عرصہ اس میں بیت جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ طلوع ہوگا تو بجائے مشرق کے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جس کو گویا کہ تمام وہ لوگ کہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یا وہ کہ جو کہنے کو مسلمان تھے لیکن اس وقت وہ توبہ طائب ہونے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل کی تھی، اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا اور کسی کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، اب یہ آخری بات تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی، اب آئیے آج کے آیات کی طرف۔
فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء فی شیء، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی، دین کو حصے بکھرے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اصل میں ایک وحدت کا نام ہے، اگر اس وحدت کے اندر حصے بکھرے کر دیے گئے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرقہ جو ہے صرف ایک حصے پر قانع ہو کر بیٹھ گیا، دوسرا فرقہ دوسرے حصے کو اپنے ساتھ لگا بیٹھا، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر حصہ جو اپنے ساتھ لے کر آیا دین کے تصور کو، اس پر شادہ و فرحہ ہے۔ یہ ہے اصل میں فرقہ بازی، جس کے بارے میں سورہ آل عمران کا جو بڑی مرکزی آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا کہ جب انہوں نے تنہائی کی وہ جیل کاٹی تھی، اور اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے ہیں ہندوستان میں، اور پھر پہلا خطبہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو اس میں یہ کہا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے، آج جو امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہے اس کی کوئی سے نہیں ہے، عزت و وقار نام کی شے امت مسلمہ کے پاس نہیں۔ یہ تو گویا کہ آج سے سمجھ لیجئے وہ جو ذکر کر رہے تھے آج سے تقریباً کوئی 80-90 برس پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، غالباً 1935 یا 1928 کی بات ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے بعد سے اب کتنا اس وقت کے دریا میں کتنا پانی بہہ چکا ہے، اور ہم اس دین سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ آج کے دور میں اگر وہ اس نقشے کو دیکھتے تو کیا الفاظ وہ استعمال کرتے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ امت مسلمہ کی ذلت، رسوائی اور اس کی نکبت جو ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی، اور باہم متفرق ہو گئے، اور آگے فرمایا کہ تفرقہ جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ قرآن میں تو صاف کہہ دیا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کے ساتھ مل جل کر اس کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اور باہم متفرق نہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ گے تو تفرقہ پیدا نہیں ہوگا، گروہ بندیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جنہوں نے اس طرح دین کو جو ہے حصے بکھروں میں تقسیم کر دیا، منتشر کر دیا، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور پھر انہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ وہ افعال کرتے رہے اس دنیا میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو شخص بھی کسی ایک نیکی کو کماتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب ہے، 10 نیکیوں کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ روایت بھی ترمذی شریف کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، ارادے پر۔ اگر وہ ارادے پر عمل کر گزرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ اب آئیے دوسری طرف، اگر کسی شخص نے بدی کا ارادہ کیا اور فرشتے گویا کہ مستعد ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ حکم دے گا اس نے ارادہ کیا ہے بدی کا، لہٰذا ایک بدی جو ہے ایک گناہ لکھ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہ لکھو۔ اگر وہ اس بدی کے ارادے پر عمل کر گزرتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ، جبکہ نیکی کے ارادے پر عمل 10 گنا ثواب، 10 نیکیاں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، پھر حضور نے فرمایا اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا ایک ثواب ہے، اس پر عمل کر لیا 10 نیکیوں کا ثواب، بدی کا ارادہ کیا کوئی گناہ نہیں، بدی پر اگر عمل کر لیا تو ایک گناہ، بدی کا ارادہ کر کے اگر عمل نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ کچھ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص بھی ایک نیکی لے کر بھی آیا ہے تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو شخص بھی لے کر آیا ایک بدی کو، ایک برائی کو، ایک گناہ کو، فلا یجزی الا مثلھا، تو
نہیں سزا پائے گا اس کی مگر اس کے مثل، ایک گناہ کی سزا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بدی کے ارادے کے بعد اگر گناہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک نیکی کا ثواب بھی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ تو مجھے راہیاب کر چکا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اذعان اور یہ یقین جو ہے یہ نبی میں پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غیب کے پردے اس کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ فرشتہ جو ہے اللہ کی جناب سے وہ پیغام لے کر نبی تک آتا ہے، تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کی رحمت ہے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سب سے پہلے جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آ جائے گا، إِنَّنِي أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ گویا کہ صراط مستقیم پر سفر جاری کرنے میں سب سے پہلے پیش قدمی کرنے والے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عظیم آیات ہیں، اور ان کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی جامع دعائیں، جامع ترین دعائیں جو ہیں ان 2 آیات کے اندر موجود ہیں۔ وہ آخری سے جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو ایمان لانے والے خود رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجیے جو پہلا وحی کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہوا تھا حضور کا، جو پہلا تجربہ تھا، تو آپ کی جو کیفیت تھی وہ آپ کے اوپر ایک کپکپاہٹ بھی طاری ہوئی تھی۔ آپ اپنے گھر جب واپس تشریف لائے ہیں، کتنی بلندی پر ہے وہ غار حرا، اور ظاہر ہے کہ اسی دہشت کی کیفیت میں آپ نیچے اترے ہیں، گھر آئے ہیں، داخل ہوئے، حضرت خدیجہ گھر میں موجود تھی زوجہ کی حیثیت سے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، آپ کے اوپر جو ہے وہ کپکپاہٹ طاری تھی۔ تو یہ پہلا تجربہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ کہیں کوئی معاذ اللہ کوئی آسیب نہ ہو، کوئی جن نہ ہو، کوئی شیطان نہ ہو معاذ اللہ۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر جب تسلی دیے کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، الصادق الامین ہیں، آپ کی سیرت و کردار میں تو کہیں ایک چھوٹی سی چھیٹ بھی موجود نہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے؟ یہ ایمان ان کا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہی وجہ انہیں الصدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیقہ کبریٰ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پہلا تجربہ جو حضور کو ہوا تھا یہ گویا کہ ایمان کا، اور اس موقع پر پھر جب اللہ تعالیٰ نے اطمینان پیدا فرما دیا کہ نہیں، اصل میں یہ تو وہی ناموس ہے، حضرت خدیجہ لے کر گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو عبرانی زبان کے بڑے عالم تھے اور تورات کو پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، اور جب حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کا یہ واقعہ بتایا تو اس نے فوراً تصدیق کر دی کہ یہ تو وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا۔ اور اے بھتیجے، نسبت دی حضرت خدیجہ کے حوالے سے بھتیجے کی، اور اے بھتیجے کاش کہ میں اس موقع پر زندہ رہوں کہ جب کہ تمہاری قوم والے تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، مجبور کر دیں گے تمہیں نکلنے پر۔ اس پر حضور نے فرمایا تھا بڑے تعجب سے، اب مخرجیہ ہوں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، الصادق الامین ہوں۔ لیکن یہ کہ پھر انہوں نے کہا ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو بھی حق کا علم بردار بنا تو قوم اس کی مخالف ہو گئی، اس کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اور یہی معاملہ حضور کے ساتھ ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو اس موقع پر موجود تھا دار الندوہ، وہاں تو وہ فتویٰ جو ہے صادر کر دیا گیا کہ محمد کو قتل کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری جو ہے پیش بندی کر دی گئی تھی۔ تو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرا رب سیدھے رستے پر گامزن کر چکا ہے، میں راہیاب ہو چکا ہوں، صراط مستقیم، اس رستے پر جو بالکل سیدھا ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہاں بھی دیکھیے ریفرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور ان کی زندگی کا وہ واقعہ کہ جب کہ انہوں نے اپنے اس وقت تک تو اکلوتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لخت جگر جو ہے ان کے جو ہے گلے پر چھری چلانے سے دریغ نہیں کیا تھا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کو نے اتنا پسند کیا کہ تمام روح ارضی کے مسلمانوں پر گویا کہ حج کے مناسک میں سے ایک منسک جو ہے اس کا حصہ تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ جب صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہی ابراہیم جن کا یہاں ریفرنس ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو روح ارضی تک تا قیام قیامت اس کی اب گویا کہ یاد جو ہے منائی جاتی ہے۔ تو دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے، وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم،
ملت ابراہیم حنیفہ، ملت کہتے ہیں طریقے کو، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے ساتھ واحد شخصیت ہیں جن کو بطور نمونہ سامنے رکھا گیا، اگرچہ ہر نبی اور رسول نمونہ ہے، لیکن جہاں معاملہ اسوہ حسنہ کا آتا ہے، اس سے پہلے جو ابھی جمعہ گزرا ہے میں نے قرآن اکیڈمی میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یا تو حضور کے بارے میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بالکل یہی الفاظ جو ہیں حضرت اسوہ حسنہ کے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے جو ہے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک مکمل نمونہ رکھ دیا۔ تو ریفرنس ابراہیم علیہ السلام کا ملت ابیکم ابراہیم، اور واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم جو ہیں ایسی معتبر ترین شخصیت ہے کہ جن کا انکار نہ عیسائیوں نے کیا، نہ یہودیوں نے کیا، نہ کسی اور فرقے کا سراغ لگتا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق منقطع کیا۔ عیسائی جو ہیں ٹھیک ہے حضور کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر بیٹھے اور حضور کو بھی نہیں مانتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشرکین عرب اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہم تو دین ابراہیمی پر ہے، حج کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، اس میں اگرچہ بہت سی خرافات شامل ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال حج کے نام سے کچھ مناسک جو ہے موجود تھے جن پر وہ عمل پیرا تھے۔ تو دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے، یہ وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیفہ جو بالکل یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اب یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو گویا کہ شرک کی خفی سے خفی ترین جو قسم ہے اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پاک کرتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ہمارا وہ بندہ تو کسی نوع کے شرک میں ملوث نہیں تھا۔ یہاں صرف تازہ کر لیجئے کہ شرک جو ہے اتنا خفی بھی ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کا جو شرک خفی ہے، شرک عملی پر متنبہ ہو جانا، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جس طرح کہ کسی سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی چھوٹی سی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا، اس لیے کہ انسان کے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہے یا شرک اس کے عقیدے میں شامل ہو چکا یا عملاً وہ کسی شرک کا مرتکب ہو چکا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا طویل ترین مکی سورت اور اس کی آخری آیات، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اتمام حجت ہے قریش کے لیے، ہر نوع کی دلیلیں یہاں جمع کر دی گئیں، دلیل آفاقی بھی ہے، دلیل انفسی بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انسان کے اندر جو توحید موجود ہے اس کو جس طرح اجاگر کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں کہ ذرا ان پردوں کو، یہ جو دبیز غلاف آ چکے ہیں، ذرا ان کو ہٹا دو، اور اس کے بعد تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر آڑے اور مشکل وقت میں ہمیں اپنا کوئی اور خدا یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے، تو یہی تو وہ بات ہے جس کی دعوت محمد دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کاش کہ ان الفاظ پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا کر دے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، وہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نماز تو انسان اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، اگر کہیں ریاکاری شامل ہو گئی، دوسروں کو دکھاوا مقصود آ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو نماز نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی نماز پڑھی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی عبادت، اپنی نمازی ہونے کی دھونس جمانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ شرک اس اعتبار سے بھی اس لیے کہ اب اس کی غایت اور اس کا مقصود اللہ نہیں رہا، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود بن گیا۔ تو نماز اللہ کے لیے، وہ نسکی، اور اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے وہ تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب قربانی کا وقت آنے والا ہے، لیکن اگر کہیں مسابقت ہو گئی کہ میرے پڑوسی نے جو ہے اتنا قیمتی جانور کیا ہے، میں جب تک اس سے زیادہ قیمتی نہیں کروں گا میری تو ناک کٹ جائے گی، معلوم ہوا کہ یہاں اب اصل جذبہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، مسابقت ہے فی الدنیا، دنیاوی مقصد کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی، نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی۔ دیکھیے نماز کا تعلق ہے بدنی عبادات سے،
نماز ہے، روزہ ہے، اس میں اس بات سے قطعاً بحث نہیں ہوگی کہ کوئی صاحب ثروت ہے یا نہیں، کسی کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، بدنی عبادت ہے۔ جیسے ہی دائرہ اسلام میں کوئی شخص داخل ہوا، پہلا وقت آیا تو نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، یکم رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ بدنی عبادات ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جو مالی ہیں کہ جن میں تعین اس وقت ہوگا جبکہ خاص حیثیت جو ہے وہ انسان کی ثابت ہو جائے، صاحب حیثیت ہے، صاحب جائیداد ہے، صاحب مال ہے۔ اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، حج کی عبادت اور دوسرے زکوٰۃ۔ تو یہاں ان دو کو لیا گیا، قل ان صلاتی، یہاں گویا کہ تمام بدنی عبادات آ گئیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری تمام بدنی عبادات، میری نماز، میرا روزہ، وہ بھی اس میں آ گیا۔ وَنُسُكِ، قربانی کہہ کے گویا کہ مالی عبادات کو جو ہے وہ باقاعدہ انسرکل کر دیا گیا کہ جس میں صدقہ بھی ہے، جس میں خیرات بھی ہے، جس میں انفاق نافلہ بھی ہے، صدقات واجبہ بھی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حج بھی جو ہے اس اعتبار سے مالی عبادت ہے کہ بڑا زر کثیر چاہیے اس کے لیے۔ آج اگر کوئی ملازم پیشہ شخص جو ہے حج کے لیے پلاننگ کرنے بیٹھے تو ممکن ہے کئی سال کی جمع جوڑ کے بعد وہ اس قابل ہو کہ اپنے بال بچوں کے لیے بھی اس کے پاس وافر موجود ہو، پھر یہ کہ زیادہ راہ جو ہے سفر کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو۔ تو قل ان صلاتی و نسکی، میری تمام بدنی عبادات جس کا سمبل نماز ہے، اور میری تمام مالی عبادات کی جس کا سمبل قربانی ہے، وہ محیایا و مماتی، اب اس میں تو گویا کہ ہر شے آ گئی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اور میرا جینا اور میرا مرنا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگرچہ نماز وہ دعائے جنازہ کہلاتی ہے جس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تمام لوگوں کی مغفرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے پروردگار ہم میں سے جس شخص کو بھی تو زندہ رکھنا چاہے، ابھی اس کی مہلت عمر باقی ہے، تو ہماری دعا ہے تجھ سے کہ اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ ومحیایا، اور جس کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو جائے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو کہ اب اس کی مہلت عمر ختم ہو گئی ہے، اب گویا کہ موت آنے والی ہے، تو اس کی موت اور اس کی مہلت عمر جو ختم ہو تو حالت ایمان پر ختم ہو۔ ومحیایا ومماتی، میرا مرنا اور میرا جینا یہ دونوں جو ہیں تیرے لیے ہیں، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ جس میں گویا کہ پوری زندگی داخل ہو گئی، جسے قرآن میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جو متفرق عبادات ہوتی ہیں کہ دین کا ایک بہت بڑا کینوس ہے، تھوڑے تھوڑے سے حصے انسان نے اپنے لیے منتخب کر لیے، بس یہ ٹھیک ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، اس پہ عمل کروں گا، اس پہ کروں گا، اس پہ کروں گا، باقی پورا کینوس میری زندگی سے خالی۔ یہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے سموچے داخل ہو، اگرچہ سموچے کا لفظ ذرا کروڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اصل حقیقت اسی میں ہے، ایک وحدت کی حیثیت سے داخل ہو۔ یہ اطاعت جو ہے جسے آپ کہیے کہ جس میں دوئی شامل ہو گئے، اللہ کے سوا کچھ اور بھی مطیع بن گئے، کہیں صرف زمانے کی رسم و رواج ہے، ایک لیگ پڑی ہوئی ہے، اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، واضح حکم حضور کا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر وہ جذبہ عمل ہے ہی نہیں کہ اس گڈھے نے جو لکیر ڈالی ہے اس کو اپنے رخ کو اس سے ذرا ڈائیورٹ کر لے، ممکن ہی نہیں۔ یہاں آ کر جب انسان گویا کہ بالکل معذور ہو گیا، کہ معلوم ہوا کہ اس کا اپنا ارادہ ختم ہو گیا، اب تو صرف زمانے کے رسم و رواج کی ہی بندگی ہے، اپنے نفس ہی کی اطاعت ہے، یا کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا امورکم الی نسائکم، آج کل وہ شادی بیاہوں کے بڑا موسم ہے، اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا میرا خیال ہے آپ کا بھی جس میں کسی نکاح یا کسی ولیمے میں آپ کی شرکت نہ ہو، لیکن یہ کہ معاملات ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ جو خاندان کا فرما روا ہے کسی اعتبار سے کچھ اچھے فیصلے کرنا بھی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت سے قریب ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ جو ہے دین کے تابع ہونا چاہیے، نکاح کے ضمن میں وہ کوشش کرنے کا خواہاں ہے اس بات کا کہ نکاح مسجد میں ہو، اور اس کے ساتھ اور جو مختلف خرافات ہیں، جو ڈھول ڈھمکے ہیں اور جس قسم کے اب ہم عادی ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کے کئی فنکشنز ہیں، اس سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی چاہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چلتی کچھ نہیں، اس لیے کہ تمام معاملات میں اختیار جو ہے وہ اس کی زوجہ کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، وہ گویا کہ عورتوں کا محکوم بن گیا۔ حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ امورکم الی نسائکم، کہ تمہارے معاملات جو ہیں تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں، ان کی سے اور ان کا قول جو ہے وہی گویا کہ فائنل اتھارٹی ہو، اور تم اپنی خواہش کے باوجود جو ہے عمل نہ کر سکو،
تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، اس سے زیادہ بہترین جو ہے وہ تشبیہ ہو نہیں سکتی تھی۔ تو پھر زمین کا پیٹ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی پشت پر زندہ رہو، گویا کہ مر جانا بہتر ہے انسان کا زندہ رہنے سے۔ لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارا اس دین جو ہے کہیں اس حوالے سے تفریق نہیں کرتا کہ گویا کہ خواتین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا مشورہ شامل ہونا چاہیے، اور اگر فرض کیجئے کہ وہ دوسری رائے کے حامل ہیں تو انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، سب کچھ یہ۔ اور اس کو بیلنس کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے معاملے میں کہ خواتین تو آبگینے ہیں، گویا کہ ذرا سا کوئی جو ہے اگر انہیں جسے جھٹکا لگ جائے یا کسی اعتبار سے لو جائے تو ان کو نقصان پہنچے گا، ٹوٹ جائیں گے، تو ان کو بہت حفاظت سے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف توازن یہ بھی ہے کہ جہاں معاملہ یہ ہے کہ تمہارے مرد جو ہیں وہ اصلاً حکمران ہیں، اگر معاملات اس کے برعکس ہو جائیں کہ فیصلوں کا اختیار خواتین کے ہاتھ میں چلا جائے، عورتوں کے ہاتھ میں چلا جائے، تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور ہمارا جینا بھی اور ہمارا مرنا بھی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، وہ رب العالمین ہے کون؟ جس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ حکومت میں نہ خدائی میں، مشکل کشا وہی ذات ہے، تمہاری احتیاجوں کی پوری کرنے والی وہی ذات ہے، تمہیں کھلانے پلانے والی وہی ذات ہے، رازق وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیمار پڑ جاتے ہو تو شفا اسی کے اختیار میں ہے، لا شریک لہ۔ اگر یہ صفات تم نے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دی تو یہی شرک ہے۔ فلاں قبر والا جو ہے اس کو جا کے نظر نیاز ہوگی تو نرینہ اولاد ملے گی، فلاں کے پاس جا کر کہیں جھاڑو دو گے تو اس مرض سے نجات ملے گی، فلاں، یہ تمام خرافات جو ہیں اس دور میں بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہیں۔ لا شریک لہ، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار، اور کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور چونکہ آغاز ہوا تھا قل کے الفاظ سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فرمایا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میری نمازیں بھی، میری تمام بدنی عبادات بھی، میری قربانی، میری مالی عبادات بھی، میرا مرنا بھی اور میرا جینا بھی کل کا کل وقف ہے اللہ کے لیے، للہ رب العالمین لا شریک لہ، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلمان فرما بردار۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وحی آئی تو اگرچہ جیسا کہ ظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ حضور کے اوپر ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، دہشت بھی تھی، کپکپاہٹ بھی تھی، لیکن یہ کہ دل نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا وہی ناموس ہے، جیسا کہ ورقہ ابن نوفل کی گواہی بھی آئی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر پے در پے جو وحی کے الفاظ آتے رہے ہیں حضور پر وقتاً فوقتاً، خواہ وہ سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات ہوں، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہوں، سورہ مزمل ہو، اور پہلی کامل سورت جو ہے مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہے، وہ ہے کہ دل میں اور یقین جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا اور میں کسی کو اپنا رب تلاش کروں؟ کیا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ کسی اور سے حاجت روائی کرواؤں؟ کسی اور سے مشکل کشائی کرواؤں؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، درا حال ہے کہ وہ ہے کہ جو تمام چیزوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا اگر پروردگار ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور تم مجھ سے اس کا تقاضا کر رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جو ہے اپنے دست پھیلا دوں، اپنے ہاتھ پھیلا دوں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی گناہ یا جو کسب کماتا ہے، کوئی نفس، علا کا لفظ آیا، کسب علا، گویا کہ کوئی شے ایسی انسان کمائے کہ جو اس کے خلاف پڑ رہی ہو، ایک تو نیکی ہے جو اس کے حق میں آنے والی ہے، لہذا یہاں ترجمہ بھی کیا گیا جو کوئی بھی گناہ کماتی ہے کوئی جان، الا علیہا، مگر یہ کہ اسی پر اس کا وبال ہوتا ہے۔ انسان کی آخرت میں کام آنے والی شے تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اگر کوئی نیکیاں ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں، بھلائیاں ہیں، ایمان اور تقوی، اس راستے میں آگے جا رہے ہو تو بھرپور جزا مل کر رہے گی۔ لیکن اگر کہیں زندگی کا رخ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہو گیا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کوئی بھی انسان گناہ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور اس دن قیامت کے دن کوئی جان ایسی نہیں ہوگی کہ جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکے۔ معلوم ہوا کہ وہاں خواہ باپ کو بیٹے سے کتنی ہی محبت ہو،
اس دنیا میں تو ممکن ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے کسی وزن کو شیئر کر بھی لے، لیکن یہ کہ آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تو باپ کا عمل الگ ہے، بیٹے کا عمل الگ ہے۔ اسی طرح بڑے ہی واعظانہ انداز میں سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں بڑے پیارے انداز میں جو ہے توجہ دلائی گئی، خاص طور پر جو نوجوان لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق نوجوانوں میں سے۔ حضرت سعد کا تو وہ معاملہ ہو گیا تھا کہ والدہ نے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں پلٹے گا میں جان دے دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب یہ مرن بھرت جسے آپ کہیے کہ وہ انہوں نے کر لیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سعادت مند جو ہے، ماں سے محبت کرنے والے، ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا، تو عین اس موقع پر سورہ عنکبوت کی وہ آیات نازل ہوئی تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کے حقوق مسلم ہیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا، لیکن اگر وہ اپنے دائرے سے تجاوز کریں، تمہیں کسی سری معصیت اور شرک کا حکم دینے لگے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرو۔ یہاں گویا کہ وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا تھا۔ اس موقع پر جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آ جاؤ ہمارے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء۔ انہوں نے کہا نوجوانوں سے کہ تم ہمارے اسی رستے کو اختیار کر لو، اگر تم اسے کوئی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہو اپنے آبائی دین کو، تو چلو ہم تمہیں لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کر تمہارے اس گناہ کا وبال بھی ہماری گردن پر ہوگا۔ وقال الذین تبعوا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاہم وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء۔ وہ کہ ورغلانے کی بڑے ہی واعظانہ انداز میں یہ شکل بھی تھی کہ بھئی ہم تمہیں بہت ہی نصیحت کر رہے ہیں، اپنے آبائی دین سے تعلق منقطع نہ کرو۔ کیا تم سمجھتے ہو تمہارے باپ دادا جو تھے گمراہ تھے؟ کتنی جذباتی بات ہے۔ اور فرض کرو کہ اگر یہ معاملہ تمہارے نزدیک گناہ کا بھی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ وہاں جا کر تمہاری اس خطا کا بوجھ ہے وہ ہماری گردن پہ ہوگا۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، اور آگے فرما دیا کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے کسی گناہ کو اٹھانا اور اس کا جو ہے اپنی گردن کے اوپر وبال لے لینا، اس کا کسی کو اختیار نہیں، وہ ہرگز نہیں اٹھائیں گے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان جو ہے کسی دوسرے کی جان کے وزن کو، اس کے گناہوں کے بوجھ کو شیئر کرنے والی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور 3 جگہ یہ مضمون جو ہے بیان ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس لیے کہ ایمان بالآخرت میں جو رخنہ پیدا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں، ٹھیک ہے، یہ تو گویا کہ عوام الناس کا دین و مذہبی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتا، گویا کہ ہر قسم کی اب وہ ایشورنس ہے کہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے۔ پھر یہ کہ وہاں شفاعت، جس کے بارے میں صاف کہہ دیا کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، لا یجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور جس طرح اس دنیا میں اپنے معاملات کو کچھ لے دے کر گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تم حل کر لیتے ہو، وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا، کوئی لین دین کسی کے کام نہیں آئے گی۔ 3 مقامات ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ جہاں واضح طور پر کہہ دیا گیا۔ ہاں آیت الکرسی میں گویا کہ ایک اعتبار سے جو شفاعت کی گنجائش موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں امکان موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ شفاعت عمومی نہیں ہے کہ جو بھی امت محمد میں ہے بس بخشا گیا، ہرگز نہیں۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو پھر تو گویا کہ اس کی نوبت نہ آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست تم نے خود کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اگر حضور کے ساتھ کوئی تعلق اور شفاعت کی بات ہوتی تو ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے بڑھ کر تو کوئی کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ ہم عام طور پر کسی کی فوتیدگی کی یا یہ کہ موت کی خبر
اگر ہم سنیں تو ہماری زبان پر آتے ہیں، جسے آپ کا یہ ریفلیکس ہوتا ہے ہمارا فوری طور پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ کسی مصیبت یا کوئی انسان کے اوپر مشکل وقت پڑا ہے، اس کے لیے الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گویا کہ اپنے ایمان کی تجدید ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا تھا اس دنیا میں، جو تکلیفیں اور جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انسان کو یہ بات جو ہے پوری طرح مستحضر رہے کہ اس دنیا میں موت اینڈ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اسی کی طرف یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، آئے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا کی زندگی میں داخل ہوئے اور پھر لوٹ جائیں گے اللہ کی طرف۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہی مضمون ہے کہ جو ان الفاظ میں بھی ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تدفین ہو چکی ہے اور آپ پھر جو ہے اس کو وہ مٹی دینے کی باری آتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گویا کہ ہر شخص جو مٹی دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن میں جو ہے وہ پکا لے کہ ایک دن اس پر بھی آنے والا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تمام دنیاوی ضروریات اسی زمین سے ہم پوری کر رہے ہیں۔ وفیہا نعیدکم، جس طرح آج اپنے ہاتھوں تم نے اپنے اس مسلمان بھائی کو یا اپنے انتہائی محبوب عزیز کو دفنایا ہے، ایک دن تمہارے اوپر بھی آئے گا کہ اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اصل شے ایمان بالآخرت ہے کہ مٹی میں دفن ہونے کے بعد کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا یہ جسد خاکی جو ہے وہ تو گویا کہ رزق خاک ہوا، وہ تو حشرات الارض ہیں اور فوراً آ کر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن بھی ہو گئی اور ہر شے جو ہے وہ گویا کہ جزو زمین ہی بن گئی۔ لیکن ہماری جو ہے جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اصل ہماری معنویت جو ہے وہ تو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کے لیے تو کوئی موت نہیں ہے، اس کے لیے تو گویا کہ تبدیلی ہے، ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہونا، یہ موت ہے بس، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ تو ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر تم سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان تمام معاملات میں جس میں تم باہم جھگڑتے تھے۔ مکی دور کی آخری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت جھگڑا جو ہے اپنے عروج پر ہے، حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ متصل قبل حضور طائف کا سفر کر کے دیکھا، جہاں کہیں کوئی امید تھی کہ شاید وہاں کچھ سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آیا تو شاید وہاں اس دین کے، اس توحید کے جو ہے پھیلنے کا اور اس کی گویا کہ آبیاری کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فراہم کر دے۔ وہاں کا جب معاملہ ہوا آپ حضرات کے علم میں پورا جسم مبارک جو ہے وہ پتھروں کی ضرب سے لہو لہان ہوا۔ ایک تو کٹ انجری ہوتی ہے جس کا بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب گرم خون جو ہے کہیں گرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو خون نکل رہا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے پتھر کی چوٹ کی وجہ سے خون کا نکلنا، ظاہر ہے کہ وہ انتہائی تکلیف دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جسم مبارک کی کیفیت آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جسم جو خون بہا ہے تو آپ کی ٹانگوں سے ہوتا ہوا جا کر تلووں میں، گویا کہ جو جوتے پہنے ہوئے تھے اس کے اور پاؤں کے درمیان جم گیا کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ اور یہ تمام ضربیں جو حضور کو لگی تھی پتھروں کی وجہ سے لگی تھی، انتہائی شدید تکلیف۔ تو یہ کیفیت بھی آئی، وہ بھی گویا کہ فیض ہو چکا، گزر چکا۔ تو اب تو معاملہ گویا کہ اس حوالے سے بالکل اختلاف اور جھگڑا جو ہے حضور، دین توحید اور شرک اور کفر کے مابین بالکل واضح ہو چکا۔ تو فرمایا سوف ینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بالآخر تو ہر شخص کو وہاں پہنچنا ہے نا، اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ پوری طرح واضح کر دے گا وہ تمام جو تمہارے درمیان اختلافات تھے، ان کا حل جو ہے وہاں موجود ہے۔ جس نے یہاں ظلم کیا تھا، جس نے زیادتی کی تھی، جس نے اللہ کے دین میں روڑے اٹکائے تھے، جس نے جس اعتبار سے ٹارچر کیا تھا، اس کی بھرپور سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اب آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے کہ جس نے اے انسانوں، بلکہ یہاں جعلکم سے مراد مسلمان بھی اس لیے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض من حیث المجموع دیکھا جائے تو انسان ہے، لیکن خلافت اور نیابت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں اس زمین میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ گویا کہ یہاں ریورٹ بیک کیا گیا اس پہلے واقعے کی طرف جب کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں تو اب یہ زمین میں اس کرۂ ارضی میں اپنا ایک نائب جو ہے وہ تسلط کرنے لگا ہوں آدم کے نام سے، اور اس کا ایک جو خاکی وجود ہے، حیوانی وجود، وہ مکمل ہو چکا۔
اور جیسے ہی اب میری روح اس میں سے پھونکی جائے گی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب یہ مرکب وجود جو بن گیا حیوانی جسم کا اور روحانی وجود کا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے چلا۔ اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو نیابت کا حق ادا کرتے، قوانین اور شریعت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نائب کون ہوگا؟ کہ جو اس شریعت کو ایگزیکیوٹ کرے، نافذ کرے۔ اصل نیابت تو یہ ہے نا۔ لیکن جن کے سپرد یہ نیابت کی گئی ہے، اگر وہی گویا کہ اس درجے کرپٹ ہو چکے ہیں، بجائے یہ کہ اس شریعت کو نافذ کریں، اسے خود پاؤں تلے روندنے پر آمادہ ہوں، جیسا کہ ہو رہا ہے آپ کے ہاں۔ یہ تحفظ نسواں ہے یا بربادی نسواں ہے، جس کی اصل حقیقت اس کے نام سے جو بل ہے، اور جسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس درجے بے شرمی کے اسے کہا جا رہا ہے قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء جن کی زندگیاں بیتی ہیں اس قرآن و سنت کے مطالعے میں، جس طرح واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ 10 شقیں اس کی وہ ہیں یا 9 شقیں اس کی وہ ہیں کہ جو صریحاً اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے بکے چلے جا رہا ہے کہ اس قرآن و شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کے مطابق ہے۔ اب کون ہوگا کہ جو اس کی زبان کو جو ہے روک دے؟ تو یہ معاملہ کہ نیابت کا حق تو یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا، اور پھر اس مملکت میں کہ جسے حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، اس میں اگر اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کی اس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اور ڈھٹائی اور بغیرتی کا جو ہے، اور بلند ترین لیول پر صدر مملکت ہوں یا یہ کہ وزیر اعظم ہوں یا ہمارے وزراء ہوں، ان تمام لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے، قرآن و سنت کے مطابق بھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کچھ کہہ نہیں سکتا سوائے یہ کہ خاموشی اختیار کر لے۔ اگر کوئی شخص اتنا ہی مجنون ہو چکا کہ نصف النہار پر ایک سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کی آنکھوں کا نور بھی سلب ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بدقسمتی کا جو ہے رونا رویا جا سکتا ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور یہاں خلائف کے معنی ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان نائب ہے، خلیفہ ہے، دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، گویا کہ ابھی ایک نئی امت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کون تھے؟ یہود تھے کہ جو حامل کتاب تھے، حامل شریعت تھے، ان سے اس نعمت کو سلب کر لیا گیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ ان فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل جو ہے میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے وہ چیزیں شامل کر دیں اللہ کے دین میں اور تورات کی تعلیمات میں کہ جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ جو آبا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ خلعت عطا فرما دی۔ اب امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کی امت معدوم ہو گئی، معزول ہو گئی۔ اور اس کا سب سے بڑا سمبل کیا تھا؟ تحویل قبلہ، بیت المقدس پہلے قبلہ، اور اس کے بعد پھر گویا کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے کئی مقامات، 2 رکوع تو مسلسل اور اس کے علاوہ بھی اشارے موجود ہیں کہ جہاں واضح فرما دیا گیا کہ اب ایک نئی امت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک مراد یہ بھی لی گئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے، اب خلافت کی رضا جو ہے وہ امت محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو دوسرے پر روپے پیسے کے اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو رنگ اور نسل کے اعتبار سے فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی شے بنائے فضیلت نہیں سوائے تقوی اور ایمان کے۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا تھا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی سرخ و سفید رنگت رکھنے والے کو سیاہ رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں، اور اس کے برعکس کسی سیاہ والے کو سرخ و سفید پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ تو گویا کہ یہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بظاہر دی بھی ہیں، کسی کو روپے پیسے میں، مال و دولت میں اعلیٰ کر دیا، کسی کو ذہانت اور فضالت میں اعلیٰ کر دیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچ لے، پرکھ لے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ کسی کو ذہانت اور فطانت زیادہ دی ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر حساب ہوگا تو وہ بھی بہت ہی حساب یسیرہ ہوگا،
بہت ہی سہولت والا حساب ہوگا. کسی کو بہت ذہانت دی تھی، بہت معاملہ فہمی دی تھی، دنیا میں وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اس سے اب جو سوال ہوگا، اس سے جو محاسبہ ہوگا تو اس انوائرمنٹ کے حساب سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ماحول اسے فراہم کیا اس کی بنیاد پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کیا تھا. فرض کیجئے کہ کسی شخص کی جو ہے ولادت ہوئی ایسے گھرانے میں، کہنے کو مسلمان گھرانہ ہے لیکن ہر قسم کی خرافات موجود، اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس دین اسلام پر، صراط مستقیم پر، اور پھر یہ کہ دین کی طرف بھی آیا ہے، قرآن کا علم بھی حاصل کیا، ایمان و تقویٰ کے راستے پر آگے بڑھا. اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جس کی ولادت ہی انتہائی دیندار گھرانے میں ہوئی. اب گویا کہ انوائرمنٹ جو ملا ہے اس کی بنیاد پر بھی تو آخر کوئی ہوا نا معاملہ. اس شخص کو تو موقع ہی نہیں ملا، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کی ولادت ہوئی ہے انتہائی دیندار اور متقی پرہیزگار گھرانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خرافات کے اندر، مختلف کجراہوں کے اندر مبتلا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے جو ہیں بالکل مختلف ہیں. جن لوگوں کو جو فیما آتاکم جو فرمایا گیا، اس دنیا میں جو درجات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی بیشی رکھی بھی ہے تو اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ بھی ہو کر رہے گا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ تو عذاب دینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. سریع کہتے ہیں جسے سریع رفتار، بہت ہی تیزی سے کوئی وہیکل جو ہے موو کر رہی ہو بہت تیز رفتاری کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب چکاتے دیر نہیں لگتی. عقاب کا لفظ اگرچہ آ جاتا ہے کہ کسی اچھے عمل کے لیے بھی جو جزا ہے اس کے لیے بھی لفظ آ گیا، لیکن عقوبت جو ہمارے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی شے کا عقب میں آنا، تو انسان کے جو اعمال ہیں اس کے عقب میں آنے والی شے کیا ہے؟ بدلہ ہے. اچھے اعمال ہیں تو بہترین جزا ہے، بہت اچھا بدلہ ہے، برے اعمال ہیں تو سزا ہے اور بھرپور سزا ہے. تو سریع العقاب یہاں بھی ترجمہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ بہت جلد عذاب نازل کرنے والا ہے. حساب کتاب چکاتے اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی. یہ نہیں کہ لاکھوں اربوں بلکہ کھربوں انسانوں کا حساب کتاب کیسے ممکن ہے، اس میں تو سال ہا سال کیا بلکہ صدیوں پہ صدیاں گزر جائیں گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام جو ہے بہت سہل ہے، بہت آسان ہے. سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو غفور بھی ہے، مغفرت فرمانے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی ہے. مغفرت فرمانے والا کن لوگوں کے لیے؟ باغیوں سرکشوں کے لیے نہیں کہ جن کے اندر کوئی شرمندگی اور ندامت بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس شخص کے لیے کہ جو آگے بڑھ کر رجوع اختیار کرے، صدق دل سے توبہ تو کرے. اگر اس نے اپنے روخی کو 180 کے ڈگری پر جو ہے بالکل الگ رکھا ہوا ہو اور وہ سمجھتا رہے، اسی بات کے اوپر مطمئن رہے، ما غرک بربک الکریم، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، بہت ہی نکتہ نواز ہے، وہ تو گویا کہ معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بس صرف ایک کوئی نکتہ مل جائے گا تمہیں معاف کر دے گا. یہی بات بہت بڑی ہے کہ تم امت محمد میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں ولادت اس کی اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں ہوئی. تو یہاں ان دونوں چیزوں کو دیکھیے جس طرح بیلنس کیا گیا. ایک طرف وہ سریع العقاب بھی ہے، سزا دینے میں بہت اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور دوسری طرف وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ انتہائی مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور کمال رحمت والا بھی ہے. تو حضرات الحمدللہ کہ یہ سورہ انعام جو ہے آج ہماری مکمل ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طویل ترین مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، 20 رکوع. اور پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ پوری صورت حضور پر یک بارگی نازل ہوئی تھی، اور جس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی حضور ایک ناقہ پر سوار تھے، اور جو وحی کا نزول کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ ناقہ جو ہے اس کا ایک دباؤ جو وحی کا ہے اس کو برداشت، ظاہر ہے کہ حضور کی اپنی طبیعت کے اوپر بھی اثرات ہوتے تھے. آپ کا جو ہے وہ پورا جسم پسینے میں نہا جاتا تھا. ایک موقع پر حضور نے آرام فرما رہے تھے، اپنا سر مبارک جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھا ہوا تھا، اور عین اس وقت حضور پر وحی نازل ہوئی. تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ میری ران جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اس قدر شدید دباؤ. تو یہ کیفیت اس وقت بھی ہوئی، اور وہ ناقہ جو ہے جس پر حضور سوار تھے وہ اس دباؤ کو متحمل نہ ہو سکی، زمین پر بیٹھ گئی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ آج کی رات مجھ پر نازل ہوئی کہ جو 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اس کا نزول ہوا، اور ان کے زبان پر وہ ترانہ حمد تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
وہ ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک عظمت بھی ہے، اس کی جو ہے وہ منزلت بھی ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری سن 11 یا 12 نبوی کا یہ زمانہ ہے جس میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس دور میں جو شرک موجود تھے اور اس کے خلاف جو عقلی، منطقی اور جو دلائل آفاقی ہیں، دلائل انفسی، ان تمام کو اس سورہ مبارکہ میں جمع کیا گیا۔ اس حوالے سے بہت ہی عظیم صورت ہے، اگر جمع وقت خاصا اس میں صرف ہوا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم نے اس کی تکمیل کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔